بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا علی مدد مومنین کرام، ہمارا آج کا عنوان ہے وہ 11 عورتیں جن کا قرآن میں ذکر ہے۔ تو پہلی عورت حضرت حوا علیہ السلام ہے، جو تمام مردوں کی ماں ہے۔ سورہ بقرہ میں اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام سے خطاب کرتے ہوئے فرمایا، ترجمہ: اے آدم علیہ السلام، تم اور تمہاری بیوی جنت میں رہائش اختیار کرو۔ دوسری حضرت سارہ علیہ السلام، سوچا حضرت ابراہیم علیہ السلام ہے، جن کے بارے میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، ترجمہ: یہ سن کر ان کی زوجہ شور مچاتی ہوئی آئیں اور انہوں نے اپنا منہ پیٹ لیا کہ میں بڑھیا بانجھ، یہ کیا بات ہے؟ ان لوگوں نے کہا، یہ ایسا ہی ہوگا، یہ تمہارے پروردگار کا ارشاد ہے، وہ بڑی حکمت والا اور ہر چیز کا جاننے والا ہے۔ فرشتوں نے ابراہیم علیہ السلام کو اسحاق علیہ السلام کی بشارت دی۔ سارہ زوجہ ابراہیم علیہ السلام چہرے پر تعجب سے تمانچے مارنے لگیں کہ میں بوڑھی ہو چکی ہوں، اولاد کیوں کر پیدا کروں گی؟ فرشتوں نے کہا، ایسا ہی ہوگا، یہ تمہارے پروردگار کا ارشاد ہے، وہ حکیم و علیم ہے۔ حسب وعدہ الہی اگلے سال معینہ وقت پر جناب سارہ علیہ السلام کے یہاں فرزند کی ولادت ہوئی۔ ان کا نام اسحاق علیہ السلام رکھا گیا۔ تیسری اشباع زوجہ زکریا علیہ السلام ہے۔ خداوند عالم فرماتا ہے، ترجمہ: کاف ہا یا صاد، یہ زکریا علیہ السلام کے ساتھ تمہارا پروردگار کی مہربانی کا ذکر ہے۔ جب انہوں نے اپنے پروردگار کو دھیمی آواز سے پکارا، کہا کہ پروردگار، میری ہڈیاں کمزور ہو گئی ہیں اور میرا سر بڑھاپے کی آگ سے بھڑک اٹھا ہے، اور میں تجھے پکارنے سے کبھی محروم نہیں رہا ہوں، اور مجھے اپنے بعد خاندان والوں سے خطرہ ہے، اور میری بیوی بانجھ ہے، تو اب مجھے ایک ایسا ولی اور وارث عطا فرما دے جو میرا اور آل یعقوب کا وارث ہو، اور پروردگار اسے اپنا پسندیدہ بھی قرار دے۔ زوجہ زکریا علیہ السلام اشباع اور جناب زکریا کافی بوڑھے ہو چکے تھے جب حضرت جبریل علیہ السلام آئے اور انہوں نے اعلان کیا کہ اللہ نے تمہاری عبادت اور دعائیں کے صلے میں تمہیں ایک بیٹا دینے کا فیصلہ کیا ہے، جس کا نام یحییٰ علیہ السلام ہوگا۔ چوتھی حضرت بلقیس علیہ السلام زوجہ سلیمان علیہ السلام ہے۔ سورہ نحل میں خدا فرماتا ہے کہ ترجمہ: ہدہد نے کہا، میں نے ایک عورت کو ان لوگوں کی مالکہ دیکھا جس کی ہر چیز میسر ہے اور اس کا بہت بڑا تخت ہے۔ پانچویں حضرت رحمہ بنت مزاحم بن یوسف علیہ السلام بن یعقوب زوجہ ایوب علیہ السلام۔ خداوند تعالیٰ سورہ صاد میں فرماتا ہے، ترجمہ: ہم نے اس کی اہلیہ اور اس کے ساتھیوں کو بخشش عطا کی، اور یہ صاحبان عقل کے لیے نصیحت ہے۔ چھٹی عورت حضرت صفورہ زوجہ موسیٰ علیہ السلام بن عمران ہے۔ سورہ قصص میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، ترجمہ: حضرت شعیب علیہ السلام نے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے کہا، میں چاہتا ہوں کہ تم سے اپنی ایک بیٹی کا عقد کروں تاکہ میرے پاس 8 سال رہو، اگر 10 سال رہو گے تو یہ تمہاری مرضی پر موقوف ہوگا۔ ساتویں عورت جناب زلیخا و زوجہ یوسف علیہ السلام۔ خداوند تعالیٰ سورہ یوسف میں فرماتا ہے، ترجمہ: جس شخص نے مصر میں اپنی عورت کے لیے یوسف خریدا، کہا اس کی اچھی دیکھ بھال کرو، ممکن ہے یہ ہمیں فائدہ دے، ہم اس کو اپنا بیٹا بنا لیں۔ اللہ تعالیٰ زلیخا کی زبانی حکایت نقل کرتا ہے، ترجمہ: اب مجھ پر حق واضح ہوا۔ بحار الانوار جلد 5 میں بحوالہ الشرائع امام جعفر صادق علیہ السلام سے منقول ہے کہ زلیخا نے یوسف علیہ السلام کے پاس جانے کی اجازت طلب کی۔ نوکروں نے کہا، ہمیں ڈر لگتا ہے کہ تمہیں یوسف علیہ السلام کے پاس لے جائیں۔ زلیخا نے کہا، مجھے اس شخص سے کوئی ڈر نہیں لگتا جو خدا سے ڈرتا ہے۔ زلیخا یوسف کے پاس حاضر ہوئی۔ یوسف علیہ السلام نے فرمایا، تیرا رنگ کیوں بگڑ گیا ہے؟ زلیخا: خدا کا شکر ہے
جس نے گناہوں کی وجہ سے بادشاہوں کو غلام اور اطاعت کی وجہ سے غلاموں کو بادشاہ بنا دیا۔ یوسف علیہ السلام نے فرمایا تم اس قدر فریفتہ کیوں ہو گئی ہوتی؟ زلیخا نے کہا آپ کے خوبصورت چہرے کی وجہ سے۔ یوسف علیہ السلام نے فرمایا اس وقت تمہاری کیا حالت ہوتی اگر تم پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آخر الزماں کو دیکھتی جن کا نام محمد ہے۔ آپ مجھ سے زیادہ خوبصورت، زیادہ بااخلاق، زیادہ نیک اور زیادہ سخی ہیں۔ زلیخا نے کہا آپ نے سچ فرمایا۔ یوسف علیہ السلام نے فرمایا اس کا کیا ثبوت ہے کہ میں نے سچ کہا؟ زلیخا نے کہا جب آپ علیہ السلام نے فرمایا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا نام لیا ہے تو اس وقت آپ کی محبت میرے دل میں گھر کر گئی۔ خدا نے یوسف کو وہی کی زلیخا سچ کہتی ہے چونکہ زلیخا محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دوست رکھتی ہے۔ میں زلیخا کو دوست رکھتا ہوں، میں تمہیں حکم دیتا ہوں کہ زلیخا سے شادی کر لو۔ آٹھویں حضرت آسیہ علیہ السلام بنت مزاحم زوجائے فرعون ہیں جن کے بارے میں اللہ تعالی سورہ قصص میں فرماتا ہے۔ ترجمہ فرعون کی عورت نے کہا موسیٰ علیہ السلام کو قتل نہ کرو، یہ میرے اور تمہاری آنکھوں کی ٹھنڈک ہوں گے یا اس کو اپنا فرزند بنا لیں گے، اور وہ موسیٰ علیہ السلام کو نہیں جانتے تھے۔ سورہ تحریم میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ ترجمہ خدا نے ایمان والوں سے فرعون کی عورت کی مثال بیان کی جس نے کہا پالنے والے میرے لیے جنت میں گھر بنا، مجھے فرعون اور اس کے افعال سے نجات دے اور ظالم قوم سے نجات دے۔ خصال میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے روایت درج ہے کہ آپ نے فرمایا 3 اشخاص نے ایک لمحہ بھی کفر نہیں کیا، مومن آل یاسین، علی علیہ السلام بن ابی طالب، آسیہ زوجہ فرعون۔ جلد بہار 10 میں ابن بھابیہ کمی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے روایت کرتے ہیں کہ آپ نے فرمایا 4 عورتوں کی بہشت مشتاق ہے، جناب مریم بنت عمران، جناب آسیہ زوجہ فرعون، ملکۃ العرب بنت خویلد ام ابیہا بنت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، 9ویں عورت حضرت مریم علیہ السلام بنت عمران، والدہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام۔ خداوند عالم نے آپ کا قرآن میں چند مقامات پر ذکر کیا ہے، واضح طور پر جہاں آپ کی مدح کی گئی ہے سورہ آل عمران کی آیت ہے۔ ترجمہ فرشتوں نے مریم سے کہا خدا نے آپ کے برگزیدہ کیا ہے اور پاک کیا ہے، کائنات کی عورتوں سے برگزیدہ کیا ہے۔ اے مریم اپنے رب کے لیے سجدہ کر، رکوع کرنے والوں کے ساتھ رکوع کر۔ قرآن مجید میں صراحتاً مریم علیہ السلام کے بعد کسی اور عورت کا نام نہیں لیا گیا۔ بہار میں تبریسی سے روایت درج ہے کہ ابو جعفر علیہ السلام نے فرمایا استفاق کے معنی اولاد انبیاء برگزیدہ کرنا، طہارت پاک رکھنا، واستفاق بغیر شوہر کے عیسیٰ علیہ السلام کو پیدا کرنا۔ 10ویں عورت جناب ملکۃ العرب سلام اللہ علیہا بنت خویلد زوجہ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے، جن کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے سورہ زاہا میں فرمایا وَوَجَّكَ عَلًا فَأَغْنَىٰ، تمہیں فقیر پایا غنی کر دیا۔ معنی الاخبار میں ابن عباس سے وَجَدَكَ عَائِلًا کی تفسیر یوں ہے تم اپنی قوم کے نزدیک فقیر تھے، تمہارے پاس کوئی مال نہیں تھا، خدا نے آپ کو جناب ملکۃ العرب سلام اللہ علیہا کے مال سے تونگر بنا دیا۔ آپ وہ مختومہ ہیں جو سب سے پہلے اللہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ایمان لائیں۔ یہ مالی توسا میں حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے روایت ہے کہ مردوں میں سب سے پہلے حضرت علی علیہ السلام اور عورتوں میں جناب ملکۃ العرب حضرت پر ایمان لائیں۔ امام محمد باقر علیہ السلام نے فرمایا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا جب شب معراج میں آسمان سے زمین کی طرف آنے لگا تو جبریل علیہ السلام سے پوچھا تجھے زمین پر کوئی کام ہے؟ کہا خداوند تعالیٰ کا اور میرا جناب ملکۃ العرب کو سلام پہنچا دینا۔ 11ویں عورت حضرت جناب سیدہ ام ابیہا سلام اللہ علیہا بنت رسول اللہ ہے۔ چند مقامات پر خداوند عالم نے آپ کی مدح فرمائی، سورہ رحمان، سورہ قدر، سورہ کوثر اور سورہ حل عطا میں آپ کی تعریف ہے۔
مناقب سے منقول ہے کہ امام موسیٰ کاظم علیہ السلام سے لوگوں نے سوال کیا کہ سورہ اللہ تعالیٰ میں بہشت کی تمام نعمتوں کا ذکر ہے مگر حوروں کا ذکر نہیں ہے۔ فرمایا جناب ام ابیہا سلام اللہ علیہا کہ جلال اور بزرگی کی خاطر سورہ لیلۃ القدر کی تفسیر بھی آپ کی شان میں ہے۔ چنانچہ بہار جلد 10 میں تفسیر فرات بن ابراہیم سے روایت کرتے ہیں کہ امام جعفر صادق علیہ السلام نے فرمایا اِنَّا أَنزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةِ الْقَدْرِ لیل رات سے مراد دختر رسول سلام اللہ علیہ ہے۔ القدر سے مراد اللہ تعالی ہے۔ جس نے سیدہ ام ابیہا کو پہچان لیا اس نے شب قدر کو پا لیا۔ شاید اس روایت سے یہ مطلب اخذ ہوا کہ دختر رسول سلام اللہ علیہ شب قدر کی مانند ہیں۔ جس طرح کسی شخص کو معلوم نہیں کہ شب قدر کی رات کون سی ہے، اسی طرح جناب سیدہ جلالت القدر کو کوئی شخص کما حقہ نہیں سمجھ سکتا۔ شب مبارکہ کی تفسیر بھی سیدہ کونین سلام اللہ علیہ ہے۔ بہار الانوار کی 11ویں جلد میں تحریر ہے کہ ایک یہودی نے حضرت موسیٰ علیہ السلام بن جعفر علیہ السلام سے سوال کیا کہ حامیم والکتاب المبین انا انزلناہ فی لیلۃ القدر کی باطنی تفسیر کیا ہے؟ فرمایا حامیم سے مراد محمد صلی اللہ علیہ وسلم، کتاب مبین سے مراد امیر المومنین علیہ السلام، اور لیلۃ المبارکہ سے مراد جناب سیدہ زہرا سلام اللہ علیہا ہیں۔ تو مومنین آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی، لائک اور چینل کو سبسکرائب